نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أهج المشركين فإنه أشق عليه من رشق النبل أو كما قال عليه السلام. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، میں نے آج جس عنوان کو گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے زبان کے آداب. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلام کے اصول کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ہم اپنی زبان کو کس طریقے سے استعمال کریں، یہ آج ہمارے گفتگو کا عنوان ہے. عزیزان گرامی، عربی کا مقولہ ہے: الانسان مخفی تحت اللسان، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب تک ایک انسان خاموش ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عقل مند ہے یا احمق ہے، یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ کس قبیل سے ہے. اس وقت تک ہم معلوم نہیں کر سکتے جب تک وہ انسان گفتگو نہ کر لے. جب وہ گفتگو کر لیتا ہے، جب وہ کلام کر لیتا ہے تو اس کے کلام سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ الانسان مخفی تحت اللسان، کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس کا تعارف، اس کی شخصیت وہ اس کے زبان ہوا کرتی ہے. اللہ جل وجہ الکریم نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کسی الفاظ کے ساتھ تلفظ نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس موجود فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیا۔ انسان جب اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، جب وہ کوئی جملہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ فرشتے اس کے اس بات کو لکھ لیا کرتے ہیں، اس کے ریکارڈ کو مرتب کیا جاتا ہے، اور کل بروز قیامت اس کا یہ ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ زبان کے استعمال کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر روایت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس فرمان پر ذرا غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے 2 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمان جب کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے تکلیف پہنچانے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنے زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا وہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا تو وہی مسلمان در حقیقت مسلمان ہے۔ اب اس بات پر غور کرے کہ تکلیفیں تو ہم 2 چیزوں سے پہنچا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور زبان سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے اندر پہلے زبان کا ذکر کیا، بعد میں ہاتھ کا ذکر کیا۔ فرمایا من لسانہ ویدہ، اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ پہلے زبان کو ذکر کیا، بعد میں جو ہے ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہاتھ کا ذکر کرتے، بعد میں زبان کا ذکر کرتے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ زبان سے جو اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ اتنی گہری ہوا کرتی ہے کہ جس کے لیے کوئی جو ہے یوں سمجھے کہ اس زبان کا زخم جو مٹ نہیں سکتا۔ ہاتھ کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم مٹ نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جراحات اللسان لہا التیام، تلوار سے جو زخم لگا دی جائے اس زخم کے لیے مرہم ہے کہ مرہم سے وہ زخم مٹ جایا کرتا ہے۔ ولا یلتاؤ ما جرح اللسان، لیکن زبان سے جو زخم لگا دیا جائے وہ مٹتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مرہم اور کوئی دوا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر زبان کو اس لیے مقدم رکھا کہ زبان جو ہے اس سے جو اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ بنسبت اس تکلیف کے زیادہ سخت ہے جو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی شے کے آلے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہے یا تو ہمیں ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہمیں جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن زبان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیسری چیز کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ غائب اور حاضر دونوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، لیکن ہاتھ سے فقط اسی کو تکلیف پہنچا سکتے جو تمہارے سامنے موجود ہوگا، جو حاضر ہوگا۔ لیکن زبان ایسی ہے کہ زبان سے آپ موجود کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، زبان سے آپ غائب کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، زبان سے آپ اس شخص کو بھی تکلیف پہنچا سکتے جو آپ کا ہم زمانہ ہو، اور اسے بھی تکلیف پہنچا سکتے جو گزرے ہوئے زمانے میں گزر چکا ہو،
اور زبان سے آپ اسے بھی تکلیف پہنچا سکتے ہو جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی آپ تکلیف پہنچا سکتے ہو. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا, اور اس پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنے زبانوں کو جو ہے اپنے زبانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو, کہ یہی زبان انسان کو جو ہے وہ درج و بلند کر دیتا ہے, انسان کو اعلیٰ مراتب پر فائز کر دیتا ہے, اور یہی زبان ہے کہ جو انسان کو ذلتوں اور رسوائیوں کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس شخص نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ, کہ جس نے مجھے ضمانت دی 2 جبڑوں کے مابین اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان کی, کہ جو 2 جبڑوں کے مابین ہے. فرمایا جس نے زبان کی مجھے ضمانت دے دی. اور پھر فرمایا وما بین رجلیہ, اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی جس شخص نے مجھے ضمانت دے دی اضمن لہ الجنہ, میں ضامن بنتا ہوں کہ میں اسے جنت عطا کروں گا. تو اب اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جو ہے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زبان جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. زبان کو ہم جب بھی استعمال کریں سوچ سمجھ کر استعمال کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, ہماری زبان جو ہے وہ کل ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. اس لیے زبان کو اسلامی تعلیمات کے روشنی میں استعمال کرنا چاہیے, اور اسلام نے جو اس کے لیے آداب مقرر کیے, جو حدود متعین فرما دیے, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی. اور اگر اس زبان کو ہم نے اسلامی احکامات کی روشنی میں, اسلامی آداب کی روشنی میں اور اسلام کی متعین کردہ حدود کے اندر ہم نے استعمال نہ کیا تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یلقى لها بالا یرفعہ اللہ بہا درجات. فرمایا کہ جب انسان کسی کلمے سے کلام کرتا ہے اور وہ کلمہ ایسا ہو من رضوان اللہ تعالی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہو, اس انسان کے زبان سے ایسا جملہ نکلا کہ وہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. اور فرمایا ما یلقى لها بالا, یہ زبان سے جو اس کا کلمہ نکلا یہ کلمہ غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکلا, اس کی عقل اور اس کا دل اس سے باخبر نہیں تھا, اور یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا, اور وہ کلمہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یرفعہ اللہ بہا درجات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمی کے برکت سے اس انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اب دیکھیے, ایک ایسا کلمہ جو ہمارے زبان سے جاری ہو گیا, ہمارے دل کو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری عقل کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرما رہا ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی, کہ ایک شخص ایسے کلمے کے ساتھ اپنے زبان کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. لا یلقى لها بابا, وہ کلمہ اس کی دل پر القاء نہیں ہوا تھا, اس کی دل کو اس کلمے کی خبر نہ تھی. فرماتے یہتی بہا فی جہنم, یہ کلمہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دے گا. تو اب دیکھیے, اس سے اندازہ کریں کہ ہماری زبان کی کتنی اہمیت ہے, کہ یہی زبان ہمیں جنت میں بھی داخل کر رہی ہے, یہی زبان ہمیں جہنم کے گڑھوں میں بھی گرا رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم کلام کریں, جب ہم کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالیں تو اس کو سوچ سمجھ کر نکالیں, اس پر غور فکر کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ جملہ جو میں ادا کرنے جا رہا ہوں
یہ جملہ مجھے جو ہے ذلت اور رسوائیوں کے گڑھوں میں گرا دے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل باعث شرم میرے لیے بن جائے گا اور کل یہ میرے لیے باعث جہنم بن جائے گا؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس جملے کے جب نتیجے پر ہم غور کر لیں، جو کلام ہم کہنے جا رہے ہیں، جب اس کے نتیجے پر ہم غور کر لیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ جملہ، یہ کلام جب میں کروں گا یہ میرے لیے باعث خسران اور باعث نقصان نہیں ہے، تو اب آپ وہ کلام کر لو، اور اگر وہ باعث خسران اور باعث نقصان ہو تو اس کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، تاکہ کل بروز قیامت یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے۔ اور اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا۔ اس واقعے پر غور کرے کہ زبان جو ہے وہ باعث جنت بھی بنتی ہے اور باعث جہنم بھی بنتی ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا، ادخل الجنت بعملک، اے میرے بندے تو اپنے عمل سے جنت میں چلا جا، اے میرے بندے تو اپنے عمل سے جنت میں چلا جا۔ اب یہ شخص حیران پریشان اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرا ماضی تو گناہوں سے بھرا پڑا ہے، میرے نامہ اعمال کے اندر تو ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جسے یاد کر کے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو جنت میں چلا جا۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو اول سے لے کر آخر تک پڑھے گا، پھر پڑھے گا، جب اسے ایسا کوئی عمل نظر نہیں آئے گا تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا الہی ماذا عملت، اے میرے پروردگار مجھ کو بتائیے میں نے کون سا عمل کیا کہ جس کی برکت سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اب غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، الست کنت نائما فی لیلۃ کذا، اے میرے بندے کیا تجھے یاد نہیں ہے تو فلاں رات کو سو رہا تھا، تقلبت جنبا الی جنب، اور تو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ تبدیل کر رہا تھا، اور اس دوران ہوا کیا، جب تو کروٹ تبدیل کر رہا تھا، فی خلال ذالک یا اللہ، جب تو کروٹ بدل رہا تھا اس دوران تیری زبان سے نکلا یا اللہ، میرا نام تیرے زبان سے جاری ہو گیا، اور پھر ہوا کیا، ثم غلبک النوم، تجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، ونسیت، اور تو اس بات کو بھول گیا کہ تو رات کو سو رہا تھا، اور سوتے وقت جب تو کروٹ بدل رہا تھا، کروٹ بدلتے وقت تو نے میرا نام لیا، اور پھر تجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور تو سو گیا، تو اس بات کو بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما انسا، اے میرے بندے میں بھولا نہیں ہوں، وما انا لا تأخذنی سنہ ولا نوم، اے میرے بندے تو سو رہا تھا لیکن مجھ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ میں سوتا ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے، میں جاگ رہا تھا، میں نے تیرے اس عمل کو جب دیکھا، آج تجھ کو حکم دے رہا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے تو جنت میں چلا جا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی برکت سے آج بندہ جو جنت میں جا رہا ہے۔ تو اپنے زبان کو احتیاط کے ساتھ ہم استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام فقط لیں، اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے جو آج کا عنوان یہ تھا کہ انسان کو اپنی زبان کو جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ یہی زبان ہے کہ جو اس کو باعث جو جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک ایسا شخص جو زندگی بھر کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہا، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیا جو پتھر ہے اور جو ہے غیر جاندار اشیاء ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ستاروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا رہا۔ لیکن یہی زبان
جب اس زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال سے تمام برائیوں کو مٹھا دیتا ہے، اور جب اس کا قلب اس کی تصدیق کر لے تو اس وقت اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہا، زندگی بھر وہ نیکیاں کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، دن بھر روزے سے رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتا رہا، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا لائق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے شان کے لائق نہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی شان کے لائق نہ ہو، تو ایسے شخص کے وہ زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں کلام کرو تو اپنے آوازوں کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زبان کو جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک جملہ ہماری زندگی بھر کے کیے ہوئے پر پانی پھیر دے۔ اللہ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔